اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القائم سچ سبحان تیری قدرت سیاسی تر کے بارے میں جو میرا چینل ہے اس کے حوالے سے میں سید فرد عباس حاضر خدمت ہوں، اور آج جو میری یہ دوسری ویڈیو ہے اس میں کالے تتر کے جو ہے اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر اور صوبہ پنجاب کے اندر جو ہمیں شوق کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں جو ہے یہ اپنا ایک پیغام ہے آپ سب بھائیوں تک پہنچاؤں گا، اور آپ سب کے وسیلہ سے توسط سے جو ہمارے وائلڈ لائف کے اعلیٰ حکام ہیں اس تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو آئیے اب چلتے ہیں کالے تتر کا جو اس کا تاریخی پس منظر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے تعارف ہونا ضروری ہے، چونکہ میری یہ کالے تتر کا جو اس کی نگہداشت کے بارے میں سارے پروگرام ہوں گے، اس کی بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں آئندہ جو ویڈیوز ہوں گی۔ تو دوستو جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے مختلف پرندوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اچھی سے اچھی معلومات دے رہے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑی جو ان کی جو شکایات ہیں آپ سب ویور سے، آپ سب دیکھنے والوں سے، کہ آپ چینل سبسکرائب نہیں کرتے، دیکھ لیتے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں، ہم بلا معاوضہ فی سبیل اللہ اس پرندے کو، اس کے رہن سہن کو جو ہے نا آسان بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، بہتر طریقے سے اس کی نگہداشت کرنے کے لیے اپنے تجربات اور اس کو جو ممکنہ اس کی بیماریاں اور ان کے علاج کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات دیتے ہیں، اس کو رکھنے کے طریقے، اس کو بلوانے کے طریقے، ٹورنامنٹ میں لگانے کے طریقے، دو جو تتر بلوائے جاتے ہیں ان کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آپ لوگوں سے تعاون کرتے ہیں، اور آپ کا بھی یہ کام ہے کہ سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ آپ جب ہم آپ کے ساتھ اتنا بڑا تعاون کر رہے ہیں، اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یقیناً آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم مستند اور جو ہے نا مجرب نسخہ جات جو ضروری ہوں گے، جو ہم سمجھیں گے کہ ایسی چیزیں جن سے ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے تیتر کو بہتر طریقے سے اس کی کارکردگی حاصل کر سکیں گے۔ تو لہذا میرا یہ چھوٹا سا پیغام تھا ویورز کے لیے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے ہمیں لائک کیا ہے اور پسند کیا ہے اور ہماری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں۔ تو دوستو تاریخی پس منظر تو یہ ہے اس کا کہ جب سے کائنات مرد وجود میں آئی ہے اس وقت سے یہ تمام چیزیں، حیوانات، شجر حجر، جتنے بھی پرند چرند ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور انسان کو عقل دے کر اشرف المخلوقات بنایا، اور ان تمام چیزوں پر انسان کو مسخر کر دیا ہے۔ تو چونکہ ہم کالے تتر کی بات کرتے ہیں تو کالا تتر بھی اسی طرح جب سے انسان نے ہوش سنبھالا اور تہذیب جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ترقی کی، تو انسان اپنے لیے جو اسے اس کی دل کی چیز اچھی لگتی تھی، کسی کو بیل اچھا لگتا، کسی کو گھوڑا اچھا لگا، کسی کو اونٹ لگا، کسی کو بھیڑ بکری اچھی لگی، اسی طرح لوگ جو ہے وہ نباتات سے پیار کرتے ہیں، کسی کو خوبصورت پتھر اچھے لگے، کسی کو سونے کے زیورات اچھے لگے، کسی کو درختوں میں پودے، پھولدار پودے اچھے لگے۔ تو وہ جیسے بھی انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے۔ تو میں کالے تتر کی بات کرتا ہوں، تو کالا تتر جو ہے یہ برصغیر پاک و ہند میں 17ویں صدی سے اس کو جو ہے نا شوق سے پالنے کا جو ہے بہت زیادہ رواج ہوا ہے، اور یہ قریب تر جو اب پاکستان کی سرزمین ہے، کیونکہ اس وقت برصغیر تھا، ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش یہ آزاد ریاستیں نہیں تھیں، تو اس وقت یہ ایک خطہ تھا جسے برصغیر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگ جو ہے اس کا شوق کرتے تھے، صرف اس کی آواز سنتے تھے،
تو کچھ لوگ جو ہے جو عمرا تھے، جو زیادہ تر جن کی زمینیں تھیں، وڈیرے جنہیں آج کل کہتے ہیں، بڑے زمیندار تھے یا بڑے تاجر تھے، وہ اس کا شوق کرتے تھے۔ چھوٹے لیول پر اس کا شوق بہت کم ہوا کرتا تھا، تو وہ لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے اس کا شوق کرتے تھے، اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، اپنا اپنا تیتر لے آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے، پہچان کرتے تھے، پھر باتیں کرتے تھے کہ فلاں شخصیت کا تتر اس کی بڑی آواز ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا بڑی آواز والے تتر کو فوقیت حاصل ہوتی تھی۔ تو پھر رفتہ رفتہ جوں جوں تہذیب نے ترقی کی، وقت گزرتا گیا، تو 1857 کی جنگ آزادی جب اس بر صغیر پر انگریز نے قبضہ کیا تو اس نے دو چیزوں کو جو ہے نا اپنی گرفت میں لیا۔ ایک تو اس بر صغیر کی سرزمین پر اس نے مکمل طور پر قبضہ کیا، اور دوسرا یہاں کی ثقافت پر، کہ جو لوگوں کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اعلیٰ نسل کے جانور، اعلیٰ نسل کے پرندے، مرغے اور دیگر جو چیزیں شوق کے حوالے سے پالی جاتی تھی، ان کو اپنی گرفت میں لیا، اور ان لوگوں کو جو ہے جنہوں نے اچھے جانور رکھے ہوئے تھے ان کو جو ہے نا ان کی رکنیت بنائی، اور ان کو جو ہے پھر ان کی کمیٹیاں بنائیں، اور پھر ہر شہر میں جیسے اب یونین کونسل کی حدود ہوتی ہے یا تحصیل کی حدود ہوتی ہے، یعنی تحصیل لیول، اس وقت جو تحصیل تو نہیں ہوتی تھی لیکن تحصیل لیول پر حد بندی تھی، اس کے اندر لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ایک دن مقرر ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے جانور لے کے آئے وہاں پر پھر انگریز بیٹھے ہوتے تھے، جج لوگ اپنے مویشی اپنے وہاں سے گزارتے تھے، پھر پرندے گزارتے تھے وہاں پر، پھر وہ لوگ دیکھتے تھے کہ کس آدمی کا جانور خوبصورت ہے، زیادہ اس نے محنت کی ہے۔ اسی طرح پرندوں میں جو ہے وہ چیک کرتے تھے، مرغے لڑا کر، بھورے تیتر لڑا کر، کالے تیتر بلوا کر چیک کرتے تھے کہ کس کا جو ہے نا پرندہ اچھا ہے اور اس کی جو ہے پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ تو پھر ان کے نام لکھ لیا کرتے تھے، پھر ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح پاکستان میں گھوڑ پال مربے لوگوں کو ملے، انگریز نے دیے، اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی یہ انگریز چلتا رہا تو یہ شوق جو ہے عروج پہ چلتا رہا، چونکہ اس کی سرپرستی ہوئی سرکاری طور پر، تو جب تھوڑا بہت وظیفہ انہوں نے دینا شروع کیا تو پھر لوگوں نے اس طرف بہت زیادہ توجہ دی کہ چند پیسے ملتے ہیں اور شوق بھی ہوتا ہے، تو یہ پھر شوق جو ہے نا گھروں میں بہت بڑھا، پھر یہ مویشی لوگوں نے پالنا شروع کیے، اسی طرح پرندوں کو پالنا شروع کیا، تو یہ پھر یہ اس بر صغیر کے اندر اس شوق کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ تو چلتے وقت گزرتا گیا، انگریز چلا گیا، 1947 میں جو ہے اس بر صغیر کی تقسیم ہوئی، تو دو ملک مادے وجود میں آئے جو پاکستان اور ہندوستان کے نام سے منسوب ہوئے۔ تو جب انگریز یہاں سے واپس گیا تو اس نے اعلیٰ نسل کے جتنے بھی جانور تھے اور جتنے بھی پرندے تھے، اینٹیک قسم کے جتنی بھی چیزیں تھیں اس پاکستان کے اندر، وہ اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے۔ آج بھی اگر کوئی بر صغیر کے اندر کوئی نسل ناپید ہو چکی ہے، نہیں مل رہی، تو وہ انگلینڈ میں ملتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہاں بر صغیر کی نسلوں کو آج بھی محفوظ کیا ہے، جبکہ ہمارے لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جب انگریز کی سرپرستی ختم ہوئی اور آئین پاکستان بنا، یہ ایک آزاد ریاست کے طور پر ہوئی، تو اس طرف جو ہے نا وہ لوگوں کی توجہ کم ہوگی، جس کی وجہ سے اگر حکومتی سرپرستی جاری رہتی تو یہ جو کمیٹیاں لگتی تھی یہ کافی 80 کی دہائی تک تو یہ لگتی رہی، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور لوگوں میں بھی دلچسپی ختم ہو گئی۔ بہرحال شوق تو اپنی جگہ ہے، جن لوگوں کو شوق تھا وہ کسی نہ کسی حال میں کسی نہ کسی طرح انہوں نے جو ہے نا گھسیٹتے اپنے جو ہے نا محدود وسائل کے اندر جو ہے نا لوگ چلے آ رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، آج بھی تھوڑا ہی صحیح لیکن شوق لوگوں میں موجود ہے۔ تو اسی طرح جو کالا تتر ہے، یہ بھی لوگ چونکہ
उस वक्त बरसगीर था। आज पाकिस्तान की जब तकसीम हुई और ये हमारे सूबे बने, तो चूँकि पंजाब वालों की ज़मीनें उधर सिंध में थी और सिंध वालों की ज़मीनें इधर पंजाब की साइड में थी, तो लोगों का एक दूसरे के पास आना जाना होता था। वहाँ की सिंध की अगर कोई सौगात होती थी वो इधर ले आते थे, और वहाँ के लोग जब इधर आते थे तो यहाँ की चीज़ें वहाँ ले जाते थे। तो इस तरह ये चीज़ें इधर उधर आती जाती रहीं पूरे चारों सूबों में। तो काला चित्र जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग मिल बैठकर आपस में बैठने के बहाने के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे, शौक करते थे, बड़ी आवाज़ का मुकाबला होता था। इसी तरह सिंध में इसको जो है ना बुलंद, सिंध में इसको 1 to 1 जैसे दूब दूब कहा जाता है, आज भी उसको चुटका और वायरा भी कहा जाता है, जो आज भी सिंध के कई शहरों में बड़ी आबोताब के साथ जो है वो राइज है। तो इसी तरह वक्त गुजरता गया, ये जो जनूबी पंजाब में इसका शौक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अंग्रेज़ का ज़्यादा असर व रसूख जो है ना वो सेंट्रल पंजाब के से कम, बल्कि जनूबी पंजाब के जो बड़े बड़े शहर हैं आज, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, ये जो जितने भी शहर हैं, इनमें जो है ना आज भी शौक पूरे पाकिस्तान में जानवरों और परिंदों को पालने का शौक आज भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ। तो इसी तरह जो शौक चलता रहा तो 1970 में चूँकि यहाँ रखते थे, आपस में रख के चित्रों को बुलवाते थे, तो उन ही शख्सियात ने ये फैसला किया कि क्यों ना अपने चित्रों को जब रख के बुलवाते हैं बड़ी आवाज़ के अलावा ये देखना ज़रूरी है कि ये चित्र जो है ना फी घंटे में आवाज़ कितनी निकालता है। तो इस तरह उन्होंने अपने चित्रों को दायरे में रख के, इस तरह दायरा था, एक एक चित्र वाला आता था, इधर चित्र रखता था, साथ साथ रखते थे और उनके साथ ऐसे दायरे में बैठते जाते थे, और इस दायरे में चित्र को रखने का नाम था चक्री। तो ये चक्री हर शहर, हर कस्बे, हर टाउन, हर तहसील लेवल पर ये जो है ना इस तरह का ये रिवाज था। फिर लोग जो है ना वो घंटा बैठें, 2 घंटा बैठें सुबह, इसी तरह शाम को 2-3 घंटे बैठते थे। तो फिर वो देखते थे, सुनते थे, गिनते थे कि किसका चित्र जो है ना वो ज़्यादा आवाज़ें लगाता है। तो फिर वो खुश होते थे कि फ़लाँ ने, फ़लाँ शख्सियत ने, फ़लाँ शौकीन के चित्र ने आज आवाज़ें ज़्यादा लगाई। तो इसी तरह ये फिर बढ़ता गया, वक्त के साथ चलता गया। तो 1970 में जनूबी पंजाब के चंद बड़ी शख्सियात ने फैसला किया है कि एक बाकायदा तौर पर एक ऐसा शाह चित्र चक्री कराई जाए जो सुबह शुरू हो मादर चाहता, तो ये शाम तक चले, बुलवाई हो और फिर शाम में गिनती की जाए। तो इस तरह मुल्तान शहर की समाजी और सियासी शख्सियत अयाद खान बोसन मरहूम ने ये फ़ैसला किया और पैगामात पहुँचाए मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, पत्थर, इन शहरों में जिनको वो जानते थे कि जिनके दुकानों पर और जिनके घरों में ऐसा शौक़ है, जो अपना शौक़ लेके आते हैं और बैठते हैं और चित्रों को बुलवाते हैं। तो ये 1970 में पहली चक्री, जैसे आज सियासी टूर्नामेंट कहा जाता है, ये डीजी खान के मकाम पर हुआ, जिसमें अयाद खान बोसन जो है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र थे। और इसमें जिन शख्सियात ने शिरकत की है उनमें चंद के नाम मुझे आते हैं, जिनमें उस्ताद ज़फ़र मुल्तानी साहब, उस्ताद हकीम कमर खान खाकवानी साहब और उस्ताद हक नवाज सांता साहब डीजी खान से, और पीटीआई सैयद सज्जाद हसन शाह साहब, उनका भी ताल्लुक डीजी खान से है, और हाजी रमज़ान दरगाह डेरा इस्माइल खान, इसी तरह जो है वो मियाँ वाली से,
اور فخر سے چند شخصیات تھیں جن کی جو ہے نا کم و بیش تعداد جو ہے 27 تیتر سے 50 تیتر بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ مقابلہ جو ہے ڈیرہ غازی خان کے مقام پر ہوا۔ پھر اس سے مزید شوق آگے بڑھا اور یہ ان ہی شہروں سے ہوتا ہوا موجودہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں یہ کوارٹ اور پشاور میں یہ جو ہے نا پھیلا، اور اسی طرح پھر یہ بنو نکی مروت اور چارسدہ اور یہ ان شہروں میں جو ہے نا یہ ٹورنامنٹ ہوتا رہا۔ اور پھر اسی طرح جنوبی پنجاب سے یہ چیچا وطنی، ساہیوال، اس کے بعد اکاڑا، لاہور سے ہوتا ہوا یہ وزیر آباد سے سیالکوٹ سے یہ پھر جو ہے نیچے گجرات کی طرف یہ شوق شفٹ ہوا، یہاں پر اس کے ٹورنامنٹ ہوئے۔ اور پھر پٹھوار میں جیلم کے مقام سے اس کا جو ہے وہ شوق ہوتے ہوئے جیلم، ڈینا کے مقام پر، گجر خان، تحصیل کلر، سیدان کلر کے مقام پر، بیول کے مقام پر، چوہا خالصہ کے مقام پر، مٹور کے مقام پر، اور اس کے نارا کے مقام پر، اس سے ہوتا ہوا ڈسٹرکٹ راولپنڈی شہر کے اندر سے ہوتا ہوا یہ پھر ہری پور اٹک میں یہ پورا یعنی ایک سرکل ہے جو پورے پنجاب میں یہ جو ہے شوق اس طرح پھیلا جیسے چکری سے اس کا نام جو ہے وہ ماڈریٹ ہوا اور اس کو جو ہے نا وہ اب سیاسی ٹورنامنٹ کہا جاتا ہے۔ پٹھوار کے اندر سب سے پہلا ٹورنامنٹ بیول کے مقام پر ہوا جسے اس وقت کی بڑی نامور شخصیت جن کا تعلق زرگر گھرانے سے ہے، میرا مطلب ہے کہ اس وقت کے جو بیول کے مقام پر ہر دل عزیز شوق میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا اور خطے پٹھوار میں انہوں نے اس شوق کا رواج ڈالا۔ عبدالرشید بٹ صاحب مرحوم، اور پھر یہ اسی طرح یہ شوق قومی عروج کو پہنچا اور پورے پاکستان میں یہ شوق آب و تاب سے ہو رہا ہے، اور ہر جمعہ اتوار کو ایک ہی دن میں کئی شہروں میں یہ شوق ہو رہا ہے۔ اور ابھی یہ شوق سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے، لوگ دو بدو کا مقابلہ جو ہے اس سے ہٹ گئے، وہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اور سندھ کے اندر بھی بڑے شہروں میں جیسے یہ سانگڑ کے مقام پر، رانی پور کے مقام پر، اسی طرح جو ہے کنڈیاروں کے مقام پر، قاضی احمد، حیدرآباد اور کراچی کے مقام پر باقاعدہ جو ہے وہ کئی بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی وقت جب پہلا ٹورنامنٹ 1970 میں ڈی جی خان کے مقام پر ہوا تھا تو 27 سے 50 تیتر انٹر ہوئے، اور 1984 میں جو پہلا ٹورنامنٹ پٹھوار میں ہوا عبدالرشید بٹ صاحب کی سربراہی میں، تو اس وقت یہاں پر 50 تیتر رہے تھے۔ تو اب جو ہے جو ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اس میں 1400 تک کی تعداد میں تیتر انٹر ہوئے ہیں۔ اب 1400 تیتر جس جگہ لگا ہوگا 2.5 فٹ کے فاصلے پر ایک پنجرا آتا ہے، تو آپ 1400 ضرب 2.5 لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے کتنے میٹر لمبا یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ شوق ہمارا پاکیزہ شوق ہے، اس میں کسی قسم کا جوا، شرط یا ایسی قسم کی جو غیر اخلاقی سرگرمی ہے پر کبھی نہیں ہوتی۔ اور یہ شوق جو ہے ہمارا اتنا پرامن ہے کہ لوگ اپنے تیتروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلوائی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہر ٹورنامنٹ میں
3,000 4,000 5,000 لوگ جمع ہوتے ہیں. جو لوگ تو اس شغل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے علاوہ ایک تیتر کے ساتھ، ایک تیتر کو جو انٹر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا کئی اس کے جو ہے نا ساتھی آتے ہیں اس تیتر کو سننے کے لیے کہ یہ تیتر آج کیسا بولے گا، اور اس کا مقابلہ ہم دیکھنے کے لیے. تو یہ شوق محبت کا درس دیتا ہے. ہم جو ہیں چاروں صوبوں کے لوگ یہاں آتے ہیں. یہاں پر 1998 سے لے کر 2010 تک یہ ملک جو ہے وہ بدترین دہشت گردی کا شکار رہا ہے. تو جب پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی اکٹھے بیٹھنے کی، اکٹھے چلنے کی، شادیوں پر جو ہے وہ رسومات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس خطے میں پھر بھی یہ سیاہ تیتر ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اور پرامن طریقے سے ہو رہا تھا. اور آپ یقین کریں کہ اس دور میں جب کسی ہوٹل میں 50-60 آدمی بیٹھ نہیں سکتے تھے، مسجد میں نمازیوں پر حملے ہوتے تھے، امام بارگاہوں میں حملے ہوتے تھے، تو منڈی مویشیوں میں جہاں منڈیاں لگتی تھی مویشیوں آتے تھے، وہاں پر لوگ ڈر کے مارے جو ہے نا بڑی مشکل سے آتے تھے. تو بڑی خوف کی فضا تھی اور ہر طرف لوگ ڈرتے تھے کہ یہاں اگر جب لوگ بیٹھے ہیں تو یہاں نہ بیٹھیں. تو جو آزادی تھی، جو انسان کی آزادی انسان کو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکی تھی. لیکن یہ خطہ اس وقت بھی امن کا پیغام پورے پاکستان کے شائقین نے، عوام نے اور انتظامیہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ خطہ امن پسند لوگوں کا ہے. اور یہ شوق پورے پاکستان میں امن پسند لوگوں کا یہ شوق ہے. اور یہ شوق یہ سفید کپڑے پہن کے شوق میں لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ یہ کالا تیتر رنگ دار کپڑوں سے ڈرتا ہے. اور جو تیتر ٹورنامنٹ میں پڑے ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی رنگ دار کپڑے والا ہو تو اسے اس ٹورنامنٹ سے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کا تیتر کسی رنگدار کپڑے سے ڈر کے خراب نہ ہو جائے اور اس کی محنت ضائع نہ ہو. تو سفید کپڑا جو یہ پوری دنیا میں امن کی علامت ہے. تو اب ہوا کیا ہے جو میں عام پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ تو ایک تاریخی پس منظر تھا. میرے دوستو، یہ بھی ضروری تھا کہ یہ بتانا تھا یہ ٹورنامنٹ کب سے شروع ہوئے ہیں، یہ شوق کب سے شروع ہوا ہے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے اور میں اس کی تاریخ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی میرے پروگرام ہوں گے ان میں 1-2 منٹ یا اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اس کا شوق کے اس حوالے سے تاریخی پس منظر بتانے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2005 میں صوبہ پنجاب کے اندر محکمہ وائلڈ لائف کے اس وقت کے ڈی جی وائلڈ لائف نے سیاہ تیتر کو شوق سے پالنے کے لیے اس کے اوپر پابندی لگا دی. اور اس میں جو انہوں نے اس لیٹر میں جو موقف ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وائلڈ لائف ایکٹ 1974 کے تحت شوٹنگ کی اجازت ہے اور نیٹنگ جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے اس کا لائسنس جو ہے وہ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. اور جو ہے اس وجہ سے کہ لوگ نیٹنگ کرتے ہیں اور تیتر پکڑے جاتے ہیں اور اس کی نسل کشی ہو رہی ہے اور اس کا نسل کے خاتمے کا خطرہ ہے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس لیٹر پر پابندی لگی اس وقت ڈی جی صاحب کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو تیتر پالتے ہیں یہ شکاری ہیں، تو ان کو اس چیز کی وضاحت کسی نے بتائی نہیں، ہوئی نہیں. یقیناً محکمہ کے جو ان کے ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کو اس بات کا جو ہے نا وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں یہ جو ہے نا 2 کیٹیگریز ہیں. اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جو کالے تیتروں کو مارتے ہیں، شکاری ہیں، شکار کرتے ہیں، اس میں شوٹنگ کریں یا نیٹنگ کریں، دونوں صورتوں میں کالا تیتر جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. اور ان دونوں وجوہات سے چاہے وہ شوٹنگ کرتے ہیں، شوٹنگ کی اجازت دیتے ہیں، گولی سے مارنے کی اجازت دیتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تیتر کو اڑایا جاتا ہے، کتوں کے ساتھ اڑاتے ہیں
तितर उड़ते हैं तो उड़ते हुए इससे पीछे चारों तरफ से जो है शिकारी खड़े होते हैं, तो उन उड़ते हुए तितरों में अगर 50 तितर हैं तो 50 के 50 में एक आदमी बच जाए तो। और फिर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता कि एक आदमी गया, उसने एक दफ़ा फायरिंग की, शिकार हो गया, एक दो तितर मारे गए, नहीं, दिन भर लगे रहते हैं। और इसके अलावा लोग रात को छुप कर दरख्तों पर बैठे हुए तितरों को मारते हैं, और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है कि उनके साथ धोखा करके भी शिकार करते हैं। और इसी तरह जो नेटिंग करते हैं, जाल से पकड़ते हैं, वो भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना शूटिंग करते हैं। तो दोनों सूरतों में जो है काले तितर को जो है ना उसकी अफराशी नस्ल पर जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और यकीनन डीजी साहब ने जो इसमें मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है, अगर इस चीज़ की वजाहत हो जाती तो यकीनन वो लाइसेंस पर पाबंदी ना लगाते। देखिए, सबसे पहली बात जो है इसकी वजाहत ये है कि हम जंगल में नहीं जाते। सूबा पंजाब के किसी भी इलाके जंगल का तीतर हम शौक के लिए नहीं पालते। ये पहली वजाहत है। हमारे ये जो पिंजरों में तीतर जो बुलाई के लिए हम रखते हैं, मुकाबलों में जो इंटर करते हैं, ये हम वादा करना चाहते हैं महकमा वाइल्ड लाइफ के जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं पंजाब में, इज़्ज़त माब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब और डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब मलक सनाउल्लाह साहब, मैं आप दोनों मोतबर शख्सियात से ये गुजारिश करता हूँ कि इसमें ये वजाहत ज़रूरी है, समझना चाहिए कि शिकारी और हैं, शौकीन और हैं। हम शिकारी नहीं हैं, हम शिकार के ख़िलाफ़ हैं, हम जो है शौकीन हैं और हम काले तितर की परवरिश करते हैं, इसकी ब्रीडिंग करते हैं। हम आला नस्ल के तितर जो हमने पाले हुए हैं, इनकी आला नस्ल की मादियाँ जो सदियों से सिंध से आते हैं और उनको रखा हुआ है और उन्हीं से हम बच्चे निकालते हैं। और जितने भी 1980 से पहले जहाँ जहाँ पर काला तितर मौजूद नहीं था, ये पंजाब के चंद ऐसे शहर थे जहाँ पर ये काला तितर पाया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊँ, वो मियाँ वाली का इलाका था, गंदे का इलाका, जहाँ आज भी कुछ तितर मौजूद है। वहाँ पर इसी तरह शोरकोट के इलाके में ये काला तितर कुछ जंगल में कुदरती तौर पर पाया जाता था। इसके अलावा ये कुदरती तौर पर पंजाब में नहीं था, ये इसके अलावा ये कश्मीर में पाया जाता था और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पहाड़ी और जंगली इलाकों में ये देसी तितर पाया जाता था। लेकिन पंजाब में आज जहाँ जहाँ भी काला तितर इस वक्त मौजूद है और बोल रहा है, ये हमारी वजह से है। इस वजह क्योंकि हम जितने भी बच्चे निकलवाते हैं वो फालतू होते हैं। हम करीब तर जो हमारे जंगलात पाए जाते हैं उनमें हम छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक ज़िला रावलपिंडी तहसील गुजर खान के यानी कि खित्ता पुठवार के वस्त का मैं रहने वाला हूँ। और मैं अपने इतराफ़ में जो हमने कोशिश की और हमने अपने शौकीन से मिलकर जो वाफर मिकदार में फालतू बच्चे हमारे पास होते हैं, जो हम अपनी ब्रीडिंग से जो है वो फालतू हो जाते हैं, जो हमारे शौक़ से हम एक दो नर जो है वो रखते हैं, बाकी सब नर मादियाँ जो बच्चे होते हैं जो हमारी ज़रूरत के नहीं होते हैं या हमारे मतलब या मेयार के नहीं होते हैं, वो हम करीब तर छोड़ देते हैं। जैसे मैं अपना आपको इलाका बताया तो रावलपिंडी में मैं अपने जितने भी ये लोही पेर का इलाका है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठते हैं, इसके अतराफ़ में जितना भी काला तितर पाया जाता है ये हमारी वजह से हमने इसको छोड़ा है। इसके अलावा अपने में आबाई इलाके की बात करता हूँ, थाना जातली में ये दौलत आला में DSP रिटायर्ड सैयद अकबर शाह साहब ने थाना जातली से मगरब की तरफ तकरीबन को 5 किलो या 7 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने जंगली रकबा ख़रीदा था। तो हमने शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ यहाँ आप जो है ना इन तीतरों को छोड़ दें, यहाँ पर हम शिकार नहीं करने देते। तो वहाँ पर वो आज भी नस्ल महफूज है। इसी तरह डोकबदाल में उसका जो जंगली इलाका है उसके अंदर, इसी तरह रावलपिंडी में जो है अडयाला के अतराफ़ में वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर काला तितर वो हमने छोड़ा है। इसी तरह इस्लामाबाद में इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है चूँकि बड़ी वसी वो जगह और वहाँ पर कुदरती तौर पर जंगल पाया जाता था,
تو وہاں پر ہم نے چھوڑے ہیں. آج بھی وہاں پر کالا تتر پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میری پہلی ویڈیو میں صوفی عبد الرحمان صاحب جو ہے وہ بڑے زمیندار ہیں، چورا مرادی ان کا گاؤں ہے، تھانہ جاتری کے قریب یا بالکل وہ. تو وہاں پر بھی ان کے جنگلی رقبے میں انہوں نے تتر چھوڑے ہیں اور وہ اس نسل کو بڑھا رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہی صورتحال پورے پنجاب میں جہاں جہاں پر شائقین موجود ہے اور ان ارد گرد ان کی افزائش کے لیے کوئی چھوٹا موٹا جنگل یا بیلا یا کوئی ندی نالا موجود ہے، وہاں پر انہوں نے تتر چھوڑے ہیں اور ان کی قدرتی پیداوار کی ہے. اور اس پیداوار کا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس علاقے میں اپنا تتر لے کے جاتے ہیں اور ہمارا تتر بولتا ہے تو وہ بھی بولتے ہیں، جس وجہ سے ہمارا تتر ٹورنامنٹ کے لیے بڑا اچھے طریقے سے ٹرینڈ ہوتا ہے. تو ایک بات واضح ہوئی ہے کہ پنجاب کا دیسی تتر ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ اس کے بولنے کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے بنسبت سندھی نسل کے تتر کہ سندھی نسل کا تتر اس کی آواز چھوٹی اور ہلکی ہوتی ہے، اور وہ چونکہ سندھ محیط ہے پورے، اس میں ریگستان گرم علاقے ہیں، اور وہ یہاں گرم علاقے میں چونکہ یہ شوق 1 مئی سے لے کر 30 اگست تک کے درمیانی 5 مہینوں کا یہ شوق ہوتا ہے سخت گرمی میں. تو جب ٹورنامنٹ میں ہم رکھتے ہیں تو وہاں پر اوپر ٹینٹ لگا ہوتا ہے اور سخت گرمی کے اندر اس تتر کو بولنا ہوتا ہے. تو سخت تتر میں اس کی جو ہے وہ قوت مدافعت جو ہوتی ہے وہ سندھی نسل کی ہوتی ہے. اس لیے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ ہم شکاری نہیں ہیں. ہم جنگل میں جا کر کبھی بھی کسی طور پر بھی کالے تتر کے بچے کو یا بڑے کو نہیں پکڑتے. بڑا تو ہم پکڑتے نہیں کیونکہ وہ جنگلی ہوتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، وہ تو فضول ہے ہمارے لیے. تو ایک بات طے ہوگی کہ یہ جو ہے نا، یہ شائقین جو ہیں یہ الگ طبقہ ہے، یہ کالے تتر کی حفاظت کرتے ہیں. آج پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص صوبہ پنجاب کے اندر جہاں جہاں کالا تتر اس کی پیداوار ہو رہی ہے یہ ہم شائقین کی وجہ سے ہے، نہ کہ قدرتی طور پر یہاں پر تتر پائے جاتے تھے یا وائلڈ لائف کی کوئی اس میں کوشش اور کاوش ہے. یہ قطعی طور پر وائلڈ لائف کی کوئی کوشش نہیں ہے. وائلڈ لائف کی یہی کوشش ہے کہ انہوں نے جہاں پنجرے والے کو دیکھا تتر والے کو اس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور انہوں نے چلان ٹھوک دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ہے یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم تتروں کی پرورش کرتے ہیں. وائلڈ لائف کے لیے یہ ایک بڑی جو ہے نا بات ہے، اور یہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھے اس کی پرورش کے بارے میں ان کو کرنا چاہیے تھے. اب ہم نے کیا کیا ہے، اب اس کی نسل کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کو بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابھی جنگل کے اندر تتر کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یعنی وہ باہر نکلا، اوپر والے جو ہے حملہ آور پرندوں نے اس کو پکڑ کے مار دیا، یا نیولا چوہا اس کو اس کی زد میں فوراً مارا جاتا ہے. اور اس وجہ سے بھی یہ شکاری پرندے یا اندر سانپ، نیولے، چوہے اور دیگر قسم کے جو جانور ان کو فوری طور پر کھا جاتے ہیں. اور جنگل میں تتریاں جو ہے بڑی مشکل سے اپنے 2-4 بچے بچا پاتی ہیں، ان کے انڈے کھا جاتے ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں. تو اس طرح قدرتی طور پر اس کی پرورش جو ہے بڑی کم مقدار میں ہوتی ہے. اور جو گھروں میں ہم انڈے جو ہماری مادیاں گھر میں نکالتی ہیں، وہ جتنے بھی انڈے ہوتے ہیں اس میں ایک آدھا کوئی نان فرٹائل ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ جو ہے بچے پلتے ہیں، زیادہ بچے نکلتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، یہ دیکھیں، یہ میری ایک کتاب ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے سچ سبحان تیری قدرت. اس میں نے سب کچھ کالے تتر کے بارے میں، جو اس کو رکھنے کا طریقہ ہے، اس کی نگہداشت کے بارے میں، اس کو پالنے کے بارے میں، اس کی بیماریاں ہیں اور اس بیماریوں کی علامات ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج جڑی بوٹی سے، ہربل طریقے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ یونانی طریقہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے ایلوپیتھی ہے، اور اس میں ہومیوپیتھی، تمام طریقہ علاج اس میں موجود ہیں. اور اس میں بڑے بڑے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں، جو کالے تتر کے بڑے شائقین ہیں، ان کے مشورے سے ہم یہ جو ہے نا یہ ایک کتابی صورت میں اپنے تمام ان شائقین کو جو دیتے ہیں، یہ کتاب جو کالے تتر کا شوق کرتے ہیں اور اس کی وہ بہتر نگہداشت اور پرورش کرتے ہیں. اس کے بعد
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک میری دوسری کتاب ہے، اس کا جو ہے نا اس کا بھی ٹائٹل وہی ہے، سچ زبان تیری قدرت۔ یہ 250 صفحے پر مشتمل ہے، اور اس 250 صفحات کے اندر میں نے ایک دفعہ بھی شکاری کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں، یہ جو میرے ہاتھ میں یہ دو کتابیں ہیں، سچ زبان تیری قدرت، یہ اشاعت اول ہے، یہ اشاعت دوم ہے، ان دونوں کتابوں کے اندر میں نے ایک لفظ بھی جو ہے وہ شکاری کا استعمال نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم شکار سے بالکل الگ تھک لیں، اور ہمارا طبقہ وہ ہے جو شوق کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ زیادہ جو سب سے زیادہ تتر ہے، جو بڑا بھی یا بچے بھی یا مادیاں بھی، وہ امپورٹ ہوتی ہیں، آتی ہیں، ادھر آتی رہی ہیں سندھ سے لوگ جو وہاں کے جن کی زمینیں ہیں، زمیندار ہیں، ان کے اپنے رقبے میں ہوتے ہیں بچے، اور وہاں سے وہ بچے یہاں لاتے ہیں، جہاں پھر وہ ان کی بریڈ کراتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں بار بار یہی کہوں گا، بار بار یہی کہتے رہے ہیں ہم 2005 سے، کہ وہاں پر اتنی مقدار میں، جہاں پورے پاکستان میں میرے جو سروے کے مطابق اس وقت سندھ کی نسل کا جو تتر ہے وہ پورے پاکستان میں کم از کم جو ہے وہ 50 لاکھ تتر ہوگا، جو لوگوں نے گھروں میں رکھا ہوا ہے شوق کے حوالے سے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد سندھی نسل کی ہے، جہاں اتنی بڑی تعداد سے تتر امپورٹ ہوا، وہاں سے مادیاں یہاں آئیں، اب تو یہ ہر گھر میں اس کی بریڈ ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی فارمنگ بھی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر۔ صوبہ پنجاب میں بڑے بڑے فارم ہیں کالے تتر کے، لوگوں نے اس کی فارمنگ کی ہے، جس میں لاہور اور اس میں ملتان کے اندر، بہاولپور کے اندر، اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر، یہاں پر اٹک کے اندر اس کے جو بڑے بڑے فارم ہیں یہاں پر لوگوں نے، اور جو ہمارے پاس گھروں میں بریڈ ہو رہی ہے اس کی ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ بھی ہیں ہمارے پاس۔ یہ نہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ واقعتاً ایسے ہی ہے۔ اور جہاں اتنی مقدار میں تتر امپورٹ ہو کے آیا، وہاں پر اس کی نسل کو کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے کہ جہاں پنجاب کے اندر جب اس نسل کا کوئی تتر شوق کے لیے رکھا ہی نہیں جاتا، اور جو تتر پالا جاتا ہے وہ چھوٹا بچہ بڑا کر کے پالتے ہیں، مانوس کرتے ہیں، وہ محبت کرتا ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں اپنا ماں باپ سمجھتا ہے، ہم اس کو بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہیں، اور بیٹوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے، بیٹوں کو گولیاں نہیں ماری جاتی۔ اس لیے ہم جو اس کو گولی مارتے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک نایاب پرندہ، خوبصورت پرندہ، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا، سچ سبحان تیری قدرت کہنے والے پرندوں کو گولی سے مار کے بڑے شان و شوکت سے شکاری کھاتے ہیں، اور محکمہ ان کو تحفظ دیتا ہے کہ یہ 1974 کا ایکٹ کے تحت یہ ان کو شوٹنگ کی اجازت ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، محکمہ مارنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے تحفظ کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عذرائے کرم، یہ شکار پر پابندی لگانی ہے تو لگائیں، لیکن جو لوگ شوق سے اس کو پالتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ میں محکمہ کے سیکٹری وائلڈ لائف پنجاب اور ڈی جی وائلڈ لائف پنجاب سے براہ راست مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ جو ہے ہم شوق سے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی بریڈنگ کرتے ہیں گھر میں، اور مادیاں صرف اور صرف ایک آدھی مادی یا 2 مادیاں ہم رکھتے ہیں، وہ بھی جو بریڈر ہیں، جو بریڈ کراتے ہیں گھروں میں اور دوسرے لوگوں تک جو ہے نا بچے پہنچاتے ہیں، ان کے پاس ہیں۔ باقی یہ شوق جو ہے تنہ تنہا ایک پرندے کا ہوتا ہے شوق۔ ایک پرندہ میری اپنے تجربے کے مطابق 10 سال 12 سال 22 سال تک یہ زندہ رہتا ہے۔ اگر ایک پرندہ ایک آدمی کے سال 14 سال یا 15 سال بھی زندہ رہے تو اس پرندے میں جو ہے نسل کشی تو نہیں ہوگی، باقی تو ہم بریڈ کر کے جنگلوں میں چھوڑتے رہیں گے۔ تو اس طرح میں گزارش کروں گا کہ صوبہ سندھ میں اس کا لائسنس جو ہے وہ
जारी और सारी है। खैबर पख्तूनख्वा में लाइसेंस दिया जा रहा है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी लाइसेंस के इजरा पर कोई पाबंदी नहीं है। आज़ाद कश्मीर में भी लाइसेंस बनाया जा रहा है। तो 2005 तक जब लाइसेंस पर पाबंदी नहीं लगी, 2005 11 अगस्त 2005 तक जितने भी हमारे माफ़ करें, जितने भी शौकीन थे उनकी तादाद के बारे में महकमे को पता है कि 2005 में कितने लाइसेंस जो है वो बन चुके थे और कितनी तादाद थी। लेकिन 2005 के बाद अब तक हम हर साल में सर्वे करते हैं और यकीनन मेरे सर्वे के मुताबिक इस वक्त सूबा पंजाब में जो शौकीन की तादाद जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो कम से कम 5 लाख हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी हमें इतला है। इसके अलावा अगर जिन जो घरों में हैं या दुकानों में हैं या आगे पीछे हैं जिनका हमें पता नहीं है वो अलग थे। तो अगर सूबा पंजाब में लाइसेंस पर से पाबंदी उठा दी जाए इस बिना पर कि ये शौकीन है, ये शिकारी नहीं है, सूबा पंजाब के किसी इलाके का तीतर नहीं रखते, ना ये जंगल में जाकर बच्चे पकड़ते हैं, इस बिना पर कि ये शौक का है, इसकी परवरिश करते हैं, एक ही तीतर रखते हैं जब तक वो ज़िंदा रहता है, दूसरा तीतर नहीं रखते। तो इस बुनियाद पर कि ये हमारी सकाफत है, इस सकाफत को हम उजागर करते हैं। इसी तीतर को सुधार कर जब हम टूर्नामेंट में लगाते हैं तो वो सुबह से बोलकर शाम तक बोलते हुए 1 घंटे में 300 से लेके 350 तक आवाज़ों का रिकॉर्ड कर चुके हैं ये परिंदे। हर टूर्नामेंट में 300 से ये परिंदा पर आवर यानी 1 घंटे में सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बोलने के बाद 5 और 6 बजे के दरमियान या जो भी उनका गिनती का टाइम होता है 5:30 से 6:30, 6 से 7, ये यानी पूरे 12 घंटे बोलने के बाद इसकी ये कारकर्दगी है। तो ये ऐसे ही नहीं है, इनको जो हम ग़िज़ा देते हैं, अगर वो ग़िज़ा हम आपको इस तारीफ़ी प्रोग्राम में बताने लग जाऊँ तो कई घंटे दरकार है। तो मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी मेरे काले तितर के शौकीन, जिनमें बड़े बड़े हमारे रईसा हैं और बड़े बड़े जो हैं वो ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, उनमें सरकारी मुलाजमीन भी हैं, ये सारे मिलकर सूबा पंजाब के एक आवाज़ बने और इस शौक़ की जो सकाफ़त है इसको बरकरार रखने के लिए कानूनी तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये नारवा सलूकी है हमारे साथ, हमारे शौक़ के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारी सकाफ़त के साथ, और इस नस्ल की परवरिश और इसको हमेशा के लिए कायम और दायम रखने के लिए इसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। और मैं अपनी आवाज़ इस चैनल के तवज्जुह से आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कोशिश की है मैंने, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं उन एक्सपर्ट दोस्तों से जो इंटरनेट के एक्सपर्ट हैं, वो किसी तरह से जो महकमा वाइल्ड लाइफ के इनके जो हैं वेबसाइटें हैं वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब और सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ, डीजी वाइल्ड लाइफ, और इसके अलावा मैं एक बात जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब से भी ये उन तक भी अपना ये पैगाम और गुजारिश भेज रहा हूँ, क्योंकि हम तहफ़्फ़ुज़ करने वालों में हैं, हम मौलियात को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। आप पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पटवार में और सूबा पंजाब में जो है वो तजर्बा किया जाए और इसकी तहकीक की जाए कि वो कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से मौलियात ख़त्म हुआ है। आप देख लें वहाँ पर जहाँ कुदरती जंगल थे, जंगलात थे, वहाँ पर जानवर, परिंदे और अशरातल अर्द अपना गुज़र बसर करते थे। आज जंगलात में कोई आपको वहाँ पर आबादियाँ नज़र आती हैं,
وہاں پر ٹاؤن نظر آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماحولیات کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے جس کا نوٹس کسی ادارے نے بھی نہیں لیا۔ تو میں جناب اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کو جو ہے وہ سلام بھی پیش کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں، چونکہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے جہاں پر شوق کا ایک بڑا نام ہے، اور میں آپ کے آبائی گاؤں بندیال کے اندر ملک عطا محمد مرحوم صاحب کے پاس جب ہم جاتے تھے تو وہ بڑی باتیں کرتے تھے اور ہمیں وہ بڑا پیار دیتے تھے۔ اس حوالے سے آپ کے خاندان کے ایک بڑی شخصیت کے ساتھ میری جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں بڑا پیار دیا، بڑی عزت دی، اور انہوں نے بھی ہماری بات سنی۔ ہم نے ان سے بھی یہ گزارش کی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب بھی کبھی ہمیں اس کا کوئی رستہ ملا ہم آپ کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو بغور سمجھے ہوں گے، اور جو ہے اس طرح یہ سارے ادارے اگر ہماری مدد کریں تو پنجاب میں یہ کالے چتر کے اوپر جو لائسنس ہے یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز پابندی ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر پابندی ہے اور بڑے بڑے جرمانے لگائے جاتے ہیں ان غریب لوگوں کے اوپر جو شوق کے اپنے شوق کو لے کر، اپنی ثقافت کو لے کر، اپنے پرامن پیغام کو لے کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے پرندے کو جو سال بھر محنت کر کے سدھارتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے خوراکیں دیتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ہماری تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور اسی ریسرچ کی بنا پر میں نے اس چینل کا آغاز کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مجھے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے کوششیں کی ہیں، جو میرے شائقین جو سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے کالے چتر کے بارے میں کوئی کوشش نہیں کی، آگے نہیں بڑھے، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ ان کی رجسٹریوں کی یہ رسیدیں ساتھ لگی ہوئے ہیں، یہ سارے میرے پاس یہ پیپر موجود ہیں۔ میں نے اس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں لیٹر لکھا ہے، یہ حوالہ جات میرے پاس موجود ہے۔ جتنے بھی یہ لیٹر ہیں اعلیٰ حکام تک، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو بھی میں نے یہ لیٹر لکھا تھا، اور ان کو بھی جتنے بھی میں نے اعلیٰ حکام تک یہ جو ہے نا محکمے کے اعلیٰ حکام اور دیگر جو ہے نا وزیر داخلہ صاحب کو بھی لکھا۔ ہاں ایک بات میں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سیکرٹری داخلہ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کالے چتر کا شوق کرتے ہیں، اور ہر علاقے میں جیسے میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، راولپنڈی شہر کے لوگ جو ہے نا 50 60 70 جتنے بھی شائقین ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے اپنے تیتروں کو ریہرسل کراتے ہیں، یعنی کہ بڑے ٹورنامنٹ میں تیتروں کو لے جانے کے لیے پہلے ان کی ایکسرسائز اور ریہرسل کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چند شائقین ایک جگہ بیٹھتے ہیں، 8 10 50 100 تیتر ایک جگہ رکھتے ہیں، صبح کے وقت وہ گھنٹہ 2، اسی طرح شام کے وقت، تاکہ ان کو زیادہ تیتروں میں بولنے کا جو ہے وہ طریقہ کار آ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے بولا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پولیس دعویٰ بولتی ہے، تیتروں کو اٹھا کے بڑے بے دردی سے وہ ڈالے میں ڈالتے ہیں، شائقینوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گریبانوں سے پکڑتے ہیں، بالوں سے پکڑ کے نوچ کے لے جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے وہ بزرگ شائقین ہوتے ہیں، 80 سال کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بالکل یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم اس بات پہ بالکل متفق ہیں کہ پولیس کا کام ہے سول کپڑوں میں آئیں، سادہ لباس میں آ کے بیٹھیں اور اپنے موبائل لے کے آئیں اور دیکھیں اگر کہیں سے ان کو غلط کاری کوئی آدمی جوئے میں یا شرط میں ملوث پایا جائے آپ اس کو گرفتار کریں، ہم پولیس کے ساتھ ہیں۔ مگر یہ بالکل غلط ہے، دست اندازی ہے کہ ایک آدمی اکیلے تیتر میں رکشے میں بیٹھا ہوا ہے، پولیس کا ناکہ لگا ہوا، اس میں کیا ہے وہ بتائے جی کالا تیتر لائسنس ہے جی۔ اب دیکھیں پولیس کا کام ہے اس پنجرے کو کھول کے دیکھے کیا ہے اس میں کوئی منشیات تو نہیں، کوئی ایسا دھماکہ خیز مواد تو نہیں ہے۔ اگر وہ یہ یقین کر لیں کہ اس میں کالا تیتر ہے تو پھر ان کا آگے تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آئیں جی تھانے۔ اب ایک شریف آدمی ہے
وہ दुकानदार है अपनी दुकान में जा रहा है, उसके पास चाबियां, लेबर उसकी इंतज़ार कर रही है, फिर वो क्या करते हैं, जो 150 लेके और वो छोड़ देते हैं। तो ये जो है पुलिस की जो दस्तंदाजी से हमें बचाया जाए, मैं सेक्रेटरी दाखिला से दूसरी तौर पर गुजारिश करूँगा। और जो जो इदारे मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी सकाफत है, ये खित्ते की पहचान है, इसको बचाने के लिए आप सब हमारा साथ दें, हमारे साथ तावन करें। हमारा जायज़ मुतालबा है, इसको मंजूर फरमाएं। मुझे उम्मीद है काले तितर के शायकीन को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और मैं इसके बाद अगली वीडियो जो होगी वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तितर की जो नज़ला और ज़ुकाम, रेशा और मलाश, ये 4 जो मौजू हैं, इनके ऊपर जो है तकरीबन 5-6 वीडियो मेरी बनेगी नज़ले के ऊपर। तो आप मेरी इस वीडियो को बाकायदगी से शुरू से देखना, ताकि आपको मेरी वीडियो अगर आपने शुरू से ना देखी, क्योंकि मैं एक तरतीब से काले तितर की निगहदाश्त के ऊपर आपको जो है वो ये बातें बताऊंगा और मेडिसिन का भी बताऊंगा, जड़ी बूटियों का भी बताऊंगा, और जहाँ मुमकिन हुआ मैं आपको उन जड़ी बूटियों की पहचान भी बताऊंगा। अब चूँकि बरसात का मौसम शुरू है और इस बरसात के मौसम में आपने तीतर को कैसे संभालना है वो इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में ये मुलाज़ा फरमाएंगे। और मैं तमाम अपने शायकीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि वो इस बेज़ुबान परिंदे की बड़ी जो है जद्दोजहद से खिदमत करते हैं और वाइल्ड लाइफ को जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और हम वाइल्ड लाइफ के कवानीन की पाबंदी करते हैं। और मैं शायकीन को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़राए करम जो कवानीन हैं, जो हमारे इस वाइल्ड लाइफ के एहलकार हैं, उनके साथ बद इखलाकी से कभी नहीं पेश आना चाहिए। हम अपना जो ये हमारा मुतालबा है, ये हम कई सालों से लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ कभी न कभी रंग लाएगी। अल्लाह के लिए, अल्लाह की इस मखलूक के लिए हम कर रहे हैं, तो हम सच्चे हैं, हमारा शौक़ सच्चा है, हम इसमें मुखलस हैं, तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होगी। आप सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे। और पाकिस्तान पाइंदाबाद, शौक़ जिंदाबाद।